پوچھا گیا مولانا جب کوئی بات ہم پوچھتے ہیں علماء سے مفتیوں سے تو بہت سے بارے میں بولتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. یہ اتنا اختلاف کیوں آ جاتا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں. میں اس سوال کو قدر تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو، غور سے سنیں اس بات کو. یہ انہوں نے جو مثال دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ مبارک کہے تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ جمعہ مبارک کہنا جائز ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب شریعت ایک ہے تو ایک مسئلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ بات اگر آپ میری سمجھ میں سمجھا پاؤں تو بڑی بات آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، اور وہ مسئلہ قرآن حدیث میں لکھا نہیں ہوتا ہے تو اب یقینی بات ہے کہ وہ اس مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے اور ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، جس کو آپ اجتہاد کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے. اب جب غور و فکر کے بعد مسئلہ بیان کرے گا تو غور و فکر کرنے کے لحاظ سے ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوتی ہے، لہذا مسئلے میں اختلاف آ سکتا ہے. پہلی وجہ اگر وہ جیسے یہی جمعہ مبارک کہنے کی بات ہے، اب جمعہ مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حدیث میں نہیں ذکر ہے، اب وہ اجتہادی کرے گا. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے کوئی آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب قبر پہ چادر چڑھانا کیسا ہے، تو اب میں جو ہے وہ قبر پہ چادر چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، میں اجتہاد کروں گا تو کچھ لوگ بولیں گے جائز ہے، کچھ لوگ بولیں گے ناجائز ہے. تو اس لیے اختلاف ہوتا ہے، یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ کہ آپ کے جو بڑے علماء ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن آپ اندازہ کر لیں میرا اشارہ کس کی طرف ہے. ایک صاحب نے اصول یہ بنایا ہے کہ جو چیز بھی ہم کو اچھی لگے، غور سے سنیں اس کو، جو چیز بھی ہم کو اچھی محسوس ہوتی ہے اگر شریعت میں منع نہیں ہے تو جائز ہے. مثال کے طور پر آپ نے پوچھا جمعہ مبارک کہنا، تو انہوں نے کہا جمعہ مبارک کہنا منع تو ہے نہیں، لہذا جائز ہے. تو انہوں نے کیا اصول بنایا؟ جو چیز اچھی نظر آئے اگر وہ منع نہیں ہے تو جائز ہے. لہذا جتنی بدعتیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسی بدعتیں کہ جو حدیث میں منع نہیں ہے وہ اسی اصول کی بنیاد پر کیا ہے ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں. دوسری بات یہ ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے، لہذا وہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کہہ دیتا ہے قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے لہذا آپ اس کو نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ، اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جیسے چادر چڑھانے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ جو قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہوتا ہے، تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے اس کی طرح کوئی مسئلہ بیان ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو لازم نہ جانا جائے اور اس کو سنت سمجھ کے نہ کیا جائے. یہ کہہ کر کے وہ جواب دے دیتے ہیں. چوتھا کہتا ہے، یہ جو چوتھا ہے یہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ چوتھی والی جو رائے ہے، یہ کہتا ہے کہ جو کام بھی نیا نظر آئے، اگر وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنا ممکن تھا اور حضور نے نہیں کیا ہے تو پھر ایسی شکل میں نہیں کرنا چاہیے. جیسے جمعہ مبارک ہے، اگر جمعہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ کہہ سکتے تھے. جب حدیث میں نہیں آیا لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اگر نبی کے زمانے میں کوئی ایسا کام تھا جو وہ کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈنگ کا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات پہنچانا اس ذریعے سے. اگر اللہ کے رسول یہ ریکارڈنگ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اچھا سمجھ کے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال اللہ کے رسول اپنے زمانے میں اس کر سکتے تھے اس کام کو، تو آپ اس کی اجازت قطعی نہ دیں. آج جیسے قبر پہ چادر ڈالنا ہے، اللہ کے رسول چادر ڈال سکتے تھے کہ نہیں؟ ڈال سکتے تھے. نہیں ڈالا ہے لہذا آپ چادر کا ڈالنا کبھی بھی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبروں پر عرس لگاتے تھے؟ نہیں لگاتے تھے. آپ کہنے لگانے میں نقصان کیا ہے؟ یہ جواب صحیح نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. آپ کہہ رہے نہیں کر سکتے تھے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کر سکتے تھے. عرس منا سکتے تھے، چادر ڈالی جا سکتی تھی. جتنی بدعت آپ نے ایجاد کیا ہے ثواب کے نام پر اس میں سے 90% حضور کے زمانے میں ہو سکتی تھی. اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، کر سکتے تھے.
یہ سب نہیں کیا، اب جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ غلط ہو رہا ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو ہماری بھی رائے اس چوتھے کے ساتھ ہے۔ پھر آخر میں کہہ کر اپنی بات ختم کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام اپنے زمانے میں کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے رسول اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے اور آج وہ کام اچھا ہے کرنے میں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔